بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب وزیر اعظم پاکستان اور تمام وفاقی اور صوبائی وزرائے تعلیم، آپ سے میری دست بستہ گزارش ہے اور میں یہ مطالبہ کر رہا ہوں اس ویڈیو کے ذریعے سے کہ آن لائن بزنس، ٹیکنالوجی اور ڈیجی سکلز پر مشتمل کورس کالج اور یونیورسٹی لیول کے ہر شعبے میں متعارف کروایا جائے، جیسے انگریزی، اردو اور اسلامیات اور مطالعہ پاکستان لازمی مضمون ہے، اسی طرح اس کو بھی لازمی مضمون کا درجہ دیا جائے۔ ناظرین، میں آپ کے توسط سے، آپ کی کوشش سے اپنی آواز صاحب اقتدار تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ آپ نے ہی میری اس خواہش کو، اس آرزو کو، اس مطالبے کو صاحب اقتدار تک پہنچانا ہے، اور یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، یہ سب کا مسئلہ ہے۔ اور میں یہ کیوں کہتا ہوں، میری دانست میں اس کے کیا فوائد ہیں، میں اس ویڈیو میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ ویسے تو بہت سارے ہیں، لیکن اس ویڈیو میں صرف اس کے ایک فائدے پہ بات کروں گا، باقی اگلی ویڈیوز پر، کیونکہ ویڈیو اکثر طویل ہو جاتی ہیں تو سننے والے بوریت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لہذا میری آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہماری آواز صاحب اقتدار تک پہنچے، کیونکہ اب بٹن کا زمانہ ہے، اب زمانے کے ذرائع پیداوار میں تبدیلی آ رہی ہے، ہمیں بھی اس کا شعور ہونا چاہیے اور استعمال آنا چاہیے۔ اس طرف دھیان دلانا چاہتا ہوں۔ تعلیمی نصاب میں اس مضمون کی شمولیت کا پہلا فائدہ میرے خیال میں یہ ہے کہ سوشل میڈیا کا صحیح، صحت مند اور فائدہ مند استعمال کیا جائے گا، کیونکہ لا علم اور علم والوں میں فرق ہے، یہ تو سب کو پتہ ہے، اس میں کوئی بڑی منطق نہیں ہے۔ یہ سوال قرآن مجید بھی کرتا ہے کہ کیا جاہل اور عالم برابر نہیں؟ یہ سوال صرف سوال نہیں ہے، یہ وہ ضرب ہے جو علم سے غافل کے دل و دماغ کو آگہی کی رغبت دلاتی ہے، یہ انرجائزنگ بلو ہے۔ اور عالم اور جاہل کے عمل میں تہذیب اور بد تہذیبی جتنا فرق ہوتا ہے۔ عالم سوچ سمجھ کر اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ کوئی بھی کام کرے وہ کرتا ہے، لیکن جاہل بے سوچے سمجھے فقط اور وقتی فائدہ دیکھتے ہوئے کرتا ہے، جس میں نقصان کا احتمال زیادہ ہوتا ہے۔ معذرت، تفصیل میں زیادہ چلا گیا۔ کہنے کا مقصد تھا کہ جب سوشل میڈیا کے نفع و نقصان اور ٹیکنیکل نفع و نقصان اور ٹیکنیکل باریکیوں کا علم ہوگا تو سوشل میڈیا کے ذریعے جو گند پھیلا ہوا ہے، جو دھوکہ دہی، فراڈ عام ہو رہا ہے، اس سے بچاؤ کی تدبیر ہوگی، نقصان کم سے کم ہوگا، فائدہ زیادہ سے زیادہ ہوگا۔ کون سی ایپ ہمیں کیا نقصان دیتی ہے، کون سی ایپ کیا فوائد دیتی ہے، اس طرح کی معلومات ملیں گی۔ خاص طور پر یہ زمانے کو تبدیل کرنے والے آلات ہیں، جیسے انسان زمانہ قدیم میں پیدل چلتا تھا، پھر پہیے کی ایجاد ہوئی تو ذرائع بدل گیا، پہیے کی اہمیت جاننے والے، اس کا صحیح استعمال کرنے والے آگے نکل گئے، ترقی یافتہ بن گئے، نہ جاننے والے پیچھے رہ گئے۔ اسی طرح اب بٹن کا زمانہ ہے، اب اس بٹن نے زمانے میں ترقیاتی ذرائع پیدا کرنے ہیں، اور بڑی حد تک اور زیادہ تر وہ کر بھی چکا ہے۔ جس قوم نے بٹن کا صحیح استعمال سیکھ لیا، جتنی جلدی سیکھ لیا اس کا صحیح استعمال، جتنا جلدی کرنا شروع کر لیا، وہ فلاح پالے گا اور وہ ترقی یافتہ بھی بن جائے گا۔ پاکستان کی نوجوان نسل میں بے راہ روی اور بے روزگاری کی بڑی وجہ سوشل میڈیا کے غلط استعمال اور جدید ٹیکنالوجی سے لا علمی ہے۔ اگر اس ٹول کو، اس ذریعے کو صحیح استعمال میں لے آیا جائے تو 50% بے روزگاری، بدامنی، انتشار اور فراڈ دھوکہ دہی کو کم کیا جا سکتا ہے۔ یہ میرا خیال نہیں ہے، یہ آپ سب کا خیال ہوگا۔
یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، یہ آپ سب کا مسئلہ ہے، یہ میری نسل کا مسئلہ نہیں ہے، یہ آپ سب کی نسلوں کا مسئلہ ہے۔ اس لیے گزارش ہے کہ میری آرزو کو، میرے خیال کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اچھا لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، دوستوں سے بھی گزارش کریں، میری آواز صاحب اقتدار تک پہنچانے میں میری مدد کریں۔ مجھے یقین ہے حاکم وقت نے اگر ٹیکنالوجی کے علم کو پھیلانے اور کارآمد بنانے کی ٹھان لی تو پھر پاکستان ایشین ٹائگر بھی بن سکتا ہے، مضبوط پرامن بھی بن سکتا ہے۔ پاکستانی شہری باعزت روزگار اور کاروباری بن کر پرعزم زندگی گزار سکتے ہیں۔ یہ زمانہ تبدیلی کا ہے، جس نے اپنی روش، اپنے ذرائع پیداوار بدلتے زمانے کے ساتھ بدل لیے، وہ کامیاب رہے گا، ورنہ وہ زمانے کی اس کروٹ میں دب جائے گا۔ میری پوری قوم سے درخواست ہے کہ ٹیکنالوجی کے علم کو فروغ دیا جائے، ٹیکنالوجی کو لازمی مضمون بنایا جائے، خاص طور پر میٹرک، انٹر اور گریجویشن میں لیول میں لازمی مضمونوں اور ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹس کو زیادہ وسیع کیا جائے۔ ہنر کی پیداواری میں زیادہ توجہ ہی معاشرے کو سدھار سکتی ہے۔ ہنر کی پیداوار میں زیادہ توجہ ہی معاشرے کو سدھار سکتی ہے۔ میں کیوں کہتا ہوں لازمی مضمون کے طور پر شامل کیا جائے؟ اس کی مزید کیا فوائد ہیں؟ ویڈیو کی طوالت کی وجہ سے حصوں میں بانٹتا ہوں اپنے پیغام کو، اپنے مشورے کو، اپنے مطالبے کو، لہذا گزارش ہے کہ بقیہ حصہ اگلی ویڈیو میں ملاحظہ کریں۔ والسلام۔